الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو جمعے کے دن جلد از جلد مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے محرم الحرام کے فضائل اور محرم الحرام کے مسائل کو سنا، اور گزشتہ جمعہ آپ لوگوں سے کہا گیا کہ آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعے کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت کو بیان کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب بہت اونچا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بہت بڑا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بہت اونچا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نواسۂ رسول کا لقب حاصل ہے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لڑکے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے 5 اولاد تھے، 3 لڑکے 2 لڑکیاں۔ پہلے لڑکے تھے حضرت حسن، دوسرے ہیں حضرت حسین، تیسرے ہیں حضرت محسن، اور چوتھی لڑکی ہیں حضرت ام کلثوم، اور اس کے بعد حضرت زینب۔ یہ پورے 5 اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں، اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے اندر یہ جو 2 ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، ان دونوں کے درمیان 1 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت حسین سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 1 سال کے بڑے ہیں، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 میرے بیٹے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں میرے لیے دنیا کے اندر پھول کے مانند ہیں، ریحانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں خوشبودار پھول کی طرح ہیں میرے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو دوسرے کاندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
ان دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں۔ حسنین کا مطلب حضرت حسن اور حضرت حسین، ان دونوں کو ملا کر کیا بولتے؟ حسنین بولتے۔ ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بتاؤ کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے جو آدمی دلی محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے سچی عقیدت رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کریں گے، اور جس سے اللہ محبت کرے اللہ اسے اپنی جنت عطا کریں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی جتنے بھی نوجوان جو جنتی ہیں ان تمام لوگوں کے سردار اللہ کے نبی کے دو نواسے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں جنتی ہیں، اور حضور نے ان کے جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت دے دی ہے۔ یہ فضائل ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان دونوں کی نسبت اور ان دونوں کا تعلق بڑا اونچا ہے۔ ان دونوں کا خاندان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان دونوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر باطل کو مٹانے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے آئے، ایسے ہی خاندانی نسبت کی تعلق کی بنا پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی ناحق کے سامنے، کبھی بھی باطل کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، چاہے اس حق کے ساتھ دینے کی بنیاد پر اپنے خاندان کی اور اپنے جان کی اور اپنے آل و اولاد کی قربانی دینے پڑے، لیکن اس سے بھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پورے امت کے خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ یہ چار خلفاء ہیں نبی کے بعد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت بھی دے دی کہ میرے بعد چار خلفاء ہوں گے، اس کے بعد جو چلے گی وہ امارت چلے گی، خلافت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں خلیفہ بنے تھے، اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، بہت سارے لوگ بغاوت کر کے ظلماً ان کو شہید کرے، تو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقاضا کر رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہوں، چند دن گزرنے کے بعد تحقیق اور تفتیش کے بعد ان لوگوں سے قصاص لیا جائے گا، لیکن ادھر یہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ ان کی جو حمایت اور ان کی جو سرداری کر رہے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لوگ کیا بول رہے تھے کہ قتل ہونا ثابت ہے، کون قاتل معلوم ہے تو قصاص لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کا اپنا منشا اور اپنا ان کا اجتہاد تھا کہ چند دن گزرنے کے بعد جو ہے پوری تحقیق کے ساتھ قصاص لیں گے۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس بات کا علم ہو جائے کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایسے ہی چلی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے نیزہ مار کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہو گئی کہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت، یہ حکومت، ان تمام چیزوں سے کوئی اتنا شوق اور اتنا خیال نہیں تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیے کہ امت کو اختلاف سے بچانا ہے، یہ امت بٹنا نہیں چاہیے، خود مسلمان آپس میں لڑیں یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے میں خود آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آپ ہمارے امیر بن جائیں۔ اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی لڑائی کو، بہت بڑے اختلاف کو ختم کر دیے، خود جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لیے کہ آپ ہمارے امیر ہیں۔ اس وقت پورے عرب کے، پورے امت مسلمہ کے جو امیر بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ چلتا رہا، حکومت چلتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا تھا یزید، یہ ان کے والد کے ساتھ رہ کر بہت ساری حکومت کے کاموں میں تجربہ پیدا کر لیا، اس لیے کہ ایک ملک کو چلانا ہو، ایک بہت بڑی سلطنت کو سنبھالنا ہو تو اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر بہت سارا تجربہ اس نے اپنے ساتھ پیدا کر لیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو قریبی زمانہ تھا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بعد پورے امت مسلمہ کا جو امیر ہوگا وہ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ تو بہت سارے صحابہ جو اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ لوگ کہے کہ یزید کے اندر چاہے ظاہری اعتبار سے ملک کو سنبھالنے کی ظاہری صلاحیت ہو، لیکن اس کے پاس وہ صالحیت نہیں ہے، وہ تقویٰ و طہارت نہیں ہے جو ایک امیر کے پاس ہونا ہے، یعنی اللہ کا حقیقی معنی میں ڈر، کتاب اللہ کی صحیح اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت، یہ تمام چیزیں یزید میں نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کے امیر بننے پر بیعت نہیں کرتے۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے، مکہ گئے، بہت سارے صحابہ سے بات کیے، بہت سارے لوگ جو ہے یزید کے امیر بننے پر متفق ہیں، اگر آپ ایک دو کچھ لوگ اختلاف کریں گے تو پھر پوری امت کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، اس لیے آپ اس پر راضی ہو جائیں، اس طرح کی باتیں کہیں۔ تو بہت سارے صحابہ نے کہا کہ اس کے اندر وہ تقویٰ و طہارت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے امیر پر بیعت نہیں کرتے۔ بہرحال چند دن گزرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اب مسلمانوں کا جو امیر، جو بادشاہ بنا وہ یزید بنا۔ اب یزید کو یہ فکر ہو گئی کہ پوری امت جو اس وقت موجود ہے وہ میری امارت پر اتباع کر لیں اور میری امارت پر راضی ہو جائیں، اور جو گنے چنے لوگ، یہ جو صحابہ ہیں، ان سے بھی بیعت لینا ہے تاکہ میری امارت کے اندر، میری بادشاہت کے اندر اختلاف اور لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اس نے اپنے تمام گورنروں کو یہ حکم نافذ کر دیا کہ جتنے لوگ ہیں ہر ایک سے بیعت لے لیں کہ میں امیر بننے پر سب راضی ہیں، اور خاص طور سے مکہ اور مدینہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ رہتے تھے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے ان لوگوں کا تعلق خاندان نبوت سے تھا، اور مکہ اور مدینہ کے لوگ ان لوگوں کو بڑا مانتے تھے، اس لیے کہ نبوت کے خاندان والے ہیں، اور ان لوگوں کا تعلق سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔
تو سب سے پہلے یزید نے اپنے گورنروں کو کہا کہ سب سے پہلے ان تمام لوگوں سے بیعت لے لو، ان تمام لوگوں سے عہد لے لو کہ یہ لوگ میرے امیر بننے کو مانتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو وہاں کے گورنروں نے جمع کیا، بلایا، کہا کہ آپ بیعت کر لیں، مان لیں کہ وہ امیر ہے تو لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ بولے کہ دیکھو حق کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ایک بادشاہ بننا ہے تو اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہونا ہے، کتاب اللہ کا علم ہونا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہونا ہے۔ تمام چیزیں یزید میں نہیں ہیں۔ کوئی جو ہے اپنے بیٹے کو خلیفہ اور امیر بنا دے، وہ امیر بن جائے، نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے وہ کام کرنا ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ انتقال کر گئے، بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت نے چن کر خلیفہ بنایا۔ یا دوسرا کام ایسا کرو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر بنا کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے گئے کہ وہ اپنے خاندان کے نہیں تھے، اپنے قبیلے کے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر وہ تقوی طہارت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ نامزد کیا ہے، تو ایسا کام کرے، یا ایسا کام کرے جیسا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ 6 آدمیوں کی ایک ٹیم بنائی گئی اور اس میں سے جو ہے خلیفہ کو چننے کے لیے کہا گیا تھا، ایسا کام کرے۔ اگر ان کاموں کے علاوہ کوئی چوتھا کام ہے تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ تو پھر ادھر یہ تمام معاملہ چل رہا تھا، ادھر بہت سارے بڑے ملک جیسے بصرہ ہے، کوفہ ہے، وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آنے لگے۔ بہت سارے اہل کوفہ کے رہنے والے پیچھے پیچھے خط بھیج رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، آپ جو ہے حجاز سے یعنی مکہ سے، مدینہ سے کوفہ کی طرف آ جائیں۔ کوفہ کے اندر بہت بڑی جماعت آپ کو اپنا امیر بنانے کے لیے تیار ہے، آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے، وہ حق کا ساتھ دے کر یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت سارے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفہ والوں کو جواباً خط لکھا کہ میں خود نہیں آؤں گا، سب سے پہلے میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجوں گا، وہ وہاں کے حالات کی اطلاع صحیح مجھے دے تو پھر میں آؤں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجیں، وہ کوفہ گئے۔ دیکھا تو جب کوفہ میں داخل ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا اور ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا اور ان کو لے کر گئے۔ وہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر بننے کے لیے بہت سارے لوگوں سے بیعت لیے۔ لکھا جاتا ہے کہ قریب 18,000 لوگوں نے بیعت کی کہ ہمارے جو امیر ہیں، ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ یزید نہیں ہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب یہاں کے حالات کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے کوفہ آ جائیں، اس لیے کہ جب یہ حالات چل رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے تھے، مکہ میں رہے۔ اب یہ خط ملنے کے بعد آپ نے سفر اختیار کیا مکہ سے کوفہ۔ جب یہاں سے نکلنے کا خط ملا تو بہت سارے صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بولے کہ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں، اس لیے کہ جو لوگ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں وہ لوگ دنیا پر بکنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، چند پیسوں کے خاطر اپنے وعدے سے پھر جائیں گے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو وہ لوگ بجائے آپ کا استقبال خوشی کے ساتھ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا استقبال تلواروں کے ساتھ کریں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا ارادہ کر لیے تھے، ان کا اپنا اجتہاد اور اپنا ان کا عزم تھا کہ اگر میں کوفہ جاؤں گا اور اہل کوفہ اور کوفہ کے رہنے والے سب میرا ساتھ دیں گے تو ہم سب مل کر یزید کا مقابلہ کر کے پوری امت کو بدعات سے، خرافات سے، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنے سے جو روکتا ہے اس سے بچا سکیں گے۔ یہ عزم ان کے دل میں تھا، یہ ان کا سچا ارادہ تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی رائے کو بادب و احترام سنا
اور کہا کہ میں پورا عزم کر چکا ہوں، اس لیے میں اپنے پورے خاندان سمیت جاتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو یہاں رہنے دیجئے، آپ مرد حضرات جائیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے پورے خاندان سمیت جانا چاہتا ہوں۔ یہ پورا ارادہ کر کے کوفہ کے لیے نکل گئے۔ جب وہاں کے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ کے نکلنے کی اطلاع مل گئی تو وہ لوگ اپنا حقیقی چال دکھانے لگے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا کے لڑکے وہاں پر تھے نا، ان کے ساتھ غداری کرنے لگے۔ اب ان کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے۔ اب ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ خط کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکیں، کیوں؟ غداری ظاہر ہو گئی۔ یہ لوگ غداری کب شروع کریں؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل گئے کوفہ کے لیے اپنے پورے خاندان سمیت۔ اور جو بادشاہ کوفہ پر مقرر تھا گورنر، وہ ذرا نرم دل تھا۔ یزید کو اطلاع ملی تو یزید نے اس کو معزول کر کے ایک سخت مزاج آدمی کو جو ہے وہاں کا گورنر بنا دیا، اور گورنر کو حکم پاس کر دیا کہ دیکھو ایک بات کم، تم کو کیا کرنا ہے کہ کسی بھی حال میں حضرت حسین کو بیعت لینا ہے میری امارت پر۔ حضرت حسین کیا کرنا؟ مجھے امیر مان لینا، یہی تمہارا آرڈر ہے، میں تم کو دیتا ہوں۔ وہاں پر یزید یہ نہیں کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے خاندان کو قتل کر دو، بس اتنا حکم دیا کہ وہ کسی بھی حال میں کسی بھی وقت پر ان سے بیعت لے لے کہ وہ مجھے امیر مان لیں۔ لیکن یہ جو گورنر تھا اور اس کے نیچے جتنے بھی وزیر لوگ اور جتنے بھی کمانڈر لوگ ہوتے، ان لوگوں کی خود کی دشمنی اور ان لوگوں کی سخت مزاجی ایسی بنی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ لا کے کھڑا کر دی۔ ہاں، یہ چلا، گورنر کا بہت بڑا دخل تھا اس کے اندر۔ اور وہ گورنر اپنے سپاہیوں کو، اپنے کمانڈروں کو حکم دے دیا کہ تم اپنے لشکروں کو لے کر جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لو۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حدوں پر آ گئے تھے، اور ادھر بہت سارا لشکر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ آ گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے اکیلے آدمی تھے، تنہا تھے۔ جتنے کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، کوئی بھی ان کا ساتھ دینے نہیں آیا۔ یہ تنہا 10 آدمی سے مقابلہ کرے، 70 سے زائد لوگوں سے انہوں نے تنہا مقابلہ کیا۔ بالآخر ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تم سے 2 راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے پاس جانے سے گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ وہاں کا جو گورنر تھا نا، ولید، وہ موجود تھا۔ تو ولید نے کہا کہ ہم تمہیں ان کی راز کی بات سننے سے نہیں روکتے، جاؤ ان کی راز کی بات جو بھی ہے سن لو۔ تو وہ قریب گئے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں 2 باتوں کی اطلاع دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلاں آدمی کا مجھ پر قرضہ ہے، میں اسے قرض دینا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور میرا گردن جدا کر دے گا، میرا سر میری گردن سے نکال دے گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میرا قرض اس کو ادا کر دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نواسہ رسول ہمارے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کر اطلاع دے دینا کہ وہ کوفہ کو ہرگز نہ آئے، وہیں سے واپس ہو جائے۔ اور یہ جو ولید تھا نا، آ کر پوچھا کہ کیا راز کی باتیں تھے جو تمہارے بھائی نے تم سے کہا؟ تو کہا کہ یہ 2 باتیں ہیں۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو، جو قرض کا معاملہ ہے اسے ادا کر دو، اس سے ہم نہیں روکیں گے، لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ حضرت حسین کو یہاں پر آنے سے روکا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو آنا ہے۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ جو اطلاع ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے پہنچائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے حدوں سے پار کر کے کوفہ کے قریب آ گئے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے لوگ ان کے خاندان والے تھے، سب لوگوں کو جمع کر کے اطلاع دی۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو لوگ تھے نا، وہ لوگ بولے کہ ہم ہمارے باپ کا قصاص کا بدلہ لیں گے، ان لوگوں نے ظلماً ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے، تو اس کا بدلہ لینا ہی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آگے بڑھو، آگے بڑھنا ہے۔ یہ پوری جماعت آگے بڑھتی گئی۔
تو ایک مقام تھا مقام قادسیہ۔ اس جگہ پر یہ جو میں نے کہا کہ کوفہ کے گورنر کا جو لشکر ہے نا، 1000 آدمیوں پر مشتمل تھا، وہ آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کا روکنے کو دیکھا تو اپنی پوری جماعت کے سامنے کہنے لگے کہ دیکھو، اگر مقابلہ ہم آگے بڑھ کے پہل نہیں کریں گے، کبھی بھی جنگ کی شروعات ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں لڑیں گے، اگر ادھر سے لڑائی کی شروعات ہوئی تو ہم حق کے خاطر لڑیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو وقت تھا نماز کا وقت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جو مقابل جو آدمی تھا وہ اپنی لشکر کے ساتھ آیا، وہ بھی اذان کے ساتھ شریک ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، ورنہ تم الگ سے جماعت بھی کر لو۔ لیکن وہ جو امیر تھا نا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت رکھتا تھا، بھئی اس لیے کہ دنیا کے اندر کون ایسا بدبخت ہوگا جو ان کی عظمت اپنے دل میں نہ رکھے، اس لیے کہ نواسۂ رسول ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس اوپر سے جو آرڈر ہے وہ آرڈر کی تعمیل میں کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو روکیں اور آپ سے بیعت لیں، اسی لیے میں آیا ہوں، ورنہ آپ کی امامت میرے لیے کوئی معنی نہیں ہے، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اس طرح ایک ہی جماعت تھی جس کے اندر وہ دشمن جو آگے تھے وہ لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے، سب نے مل کر نماز پڑھی اور اس کی امامت خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تم لوگوں کے سامنے 2-3 باتیں کہتا ہوں، ان 2-3 باتوں میں سے ایک کام تو کرو، وہ یہ ہے کہ تم لوگ میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا۔ دوسری بات، یا تو سیدھے سیدھا مجھے یزید سے ملنے دو، جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، جو امیر کہتا ہے، اسے ڈائریکٹ مجھے ملنے دو۔ تم آگے جو گورنر ہے، ایک کمانڈر ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے ڈائریکٹ اس سے بات کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، یزید ہے نا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، میں اس سے سیدھے بات کروں گا۔ تیسری بات، میرا راستہ اسی آگے چھوڑ دو، میں کسی اسلامی سرحد پہ چلا جاؤں گا، کسی اسلامی علاقے پہ چلا جاؤں گا اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتے اپنی زندگی گزار دوں گا، یہ تمام لڑائی جھگڑے فسادات چھوڑ دو۔ یہ بات جو ہے نا، کمانڈر اپنے آگے بڑھایا گورنر کو، بولا کہ 3 باتیں قبول نہیں ہیں، بس آپ کو امیر بننے پر، جو یزید امیر ہے نا، اس کے امیر پر بیعت کرنا ہے، یہ 3 باتیں قبول نہیں، آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ امیر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ تو حق کے سامنے جھکنا ہوگا، اگر اسے ہم امیر مانیں گے تو ایک باطل کے سامنے حق کا سر جھکانا ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ تو بات ایسی آگے بڑھتی گئی تو جو کمانڈر تھا، وہ لشکر کا جو امیر تھا، کہا کہ آپ آگے بڑھیے، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ جماعت آگے بڑھتی گئی تو جب وہ گورنر کو اطلاع ملی کہ جو کمانڈر گیا ہوا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑا نرم بنتا جا رہا ہے، تو اس نے ایک دوسری کمانڈنگ کو اور دوسری جماعت کو بھیجا اور اس کے کمانڈر کو یہ حکم دیا کہ سخت مزاجی کا معاملہ کیا جائے۔ تو جا کر جب دوسری جماعت آئی اور یہ جماعت اس مقام پر پہنچی جو کرب اور بلا کا میدان ہے، کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کی وضاحت سے بات لکھی ہے کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو وہاں کا ماحول کچھ عجیب و غریب تھا، اور لوگوں سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس میدان کا نام کربن و بلاؤن، عربی کے اندر کربن و بلاؤن کا معنی آتا ہے مصیبت اور پریشانیوں کا میدان، وہ میدان کا نام ہی وہی تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ جب اس میدان میں پہنچے اور دوسرا کمانڈر بھی وہاں پر آ گیا، تو سب سے پہلا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جماعت پر پانی کو بند کر دیا، پانی نہیں پینا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا تالاب موجود تھا، دریا موجود تھی، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ وہاں پر جا کر پانی لے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 3 دن 3 رات بغیر پانی کے بچے، عورتیں، بڑے بوڑھے سب تھے، 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جماعت کے چند لوگوں کو پانی لانے کے لیے مٹکے دے کر بھیجے۔ جو ہی یہ لوگ پانی لانے کے لیے اس دریا پر پہنچے تو وہاں سے تیروں کی بارش شروع ہوئی،
اس مقابلہ کر کے جیسا ویسا وہ تھوڑا پانی لے کر یہ لوگ آئے، اس میں بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے پانی لانے میں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے کمانڈر نے کہا کہ آپ کو جو ہے 3 باتوں کی اجازت نہیں، نہ آپ یزید سے مل سکتے، نہ آپ اسلامی سرحدوں میں جا سکتے، اور نہ ہی آپ واپس مدینہ اور مکہ جا سکتے ہیں۔ بس آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یزید امیر ماننا ہی ہے۔ آپ اس بات کو وضاحت سے کہہ دیں کہ میں یزید کو امیر مانتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ ہم لوگ جو ہے باطل کے سامنے، غلطی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور حق کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیں۔ بہرحال جب معاملہ آگے بڑھتا گیا تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں لڑائی شروع ہوئی۔ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، سب لوگوں نے کہا کہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، جب تک ہم میں سے ایک بھی آدمی زندہ ہے، کوئی بھی آدمی آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ آپ ان تمام عورتوں اور مستورات کے ساتھ بیٹھے رہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ جو ہی عاشورے کا دن تھا، لکھا ہے کتابوں میں کہ جب میدان کربلا میں 10 محرم الحرام عاشورے کا دن تھا، وہ دن جمعے کا دن تھا۔ جیسے آج عاشورے کا دن ہے، یہ جمعے کا دن ہے، ایسا ہی جب کربلا کے میدان میں وہ لڑائی ہوئی تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا اور محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت کی صفوں کو صحیح کیا اور ان لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اور ادھر جو مقابل کے لوگ تھے ان کی بھی صفیں تیار تھی اور وہ لوگ بھی پورے جوش و خروش میں تھے۔ تو سب لوگوں کے درمیان میں مقابلہ شروع ہوا۔ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 70 پر 2 آدمی ہیں، اور ادھر دشمن کھڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں۔ ظاہر سی بات ہے غلبہ جو ہوگا ظاہری اعتبار سے وہ انہی کا ہوگا، لیکن حق کے مقابلے میں ہمت نہیں ہارنا یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہیں۔ ایمان والا اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کرتا رہے گا جب تک اس کے جان کے اندر جان موجود ہو، جب تک اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ ایمان والا حق کے لیے پیچھا نہیں ہٹتا، آگے بڑھتے رہتا۔ ایسے لڑائی شروع ہوئی تو ایک ایک کر کے سب کا مقابلہ ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جماعت میں سے جو بھی آدمی شہید ہوتا یا زمین پر گر جاتا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے تھے اور خیمے میں لا کے رکھتے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے علی اکبر، ان کا نام کیا ہے؟ علی اکبر۔ تو جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ نے جو عزم کیا ہے کہ حق کے مقابلے میں اپنے سر کو نہیں جھکانا، حق کے مقابلے میں باطل کے لیے اپنے پیٹ دکھا کر پیچھے نہیں بھاگنا، اسی کے لیے اب میں میدان میں جا رہا ہوں۔ اگر میری ملاقات زندہ رہا تو آپ سے ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور میدان میں گئے، دشمنوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جگر ہے، ایسا جگر تھا اور ایسا دل تھا کہ بھائی اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے ان کے نعشوں کو لا کر جمع کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ اس دل کے اندر کتنی ہمت ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کو کچھ مار لگ جائے، اپنی اولاد کو کچھ تکلیف ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم نرم ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کو دوسرے سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن یہ تنے تنہا کیا دل اللہ نے ان کو عطا کیا، حق کے مقابلے میں اپنے خاندان والوں کی نعشوں کو لا کر رکھ رہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا تھا، وہ لڑکا آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھا کہ ادھر دشمنوں کی ایک تیر آئی اور اس کے گلے میں لگی، جس سے خون جاری ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرح زمین پر اڑا کر ان لوگوں پر بد دعا دی کہ تم لوگوں کو خاندان رسول کی عظمت نہیں ہے، جن لوگوں پر تم تیر چلا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے،
لیکن دشمنوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ بالآخر پانی کی پیاس کی شدت اتنی بڑی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پینے اور عورتوں کو پلانے کے لیے اس دریا کے قریب گئے تو ایک دشمن کی تیر ایسی آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لگی، جس سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ کا ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے گزرے ہوئے قریب 1400 سال ہوئے، لیکن اس کی تازگی ایسی ہے گویا کہ ابھی چل رہا ہے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور خود مقابلے کے لیے خود تیار ہو گئے، اس لیے کہ کوئی مرد بچا نہیں ہے۔ اب ایک بچا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا لڑکا علی اصغر، انہی کو ہم حضرت زین العابدین سے یاد کرتے ہیں۔ وہ بیمار تھے، چھوٹے تھے، وہ بچے تھے، ان کے علاوہ کوئی بچا نہیں تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹے لڑکے کو اور اپنے گھر کی مستورات کو اللہ کے حوالے کیا۔ کوئی والی نہیں ہے، بس وہ چھوٹا بچہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ یہ سب تیرے حوالے ہیں، اور مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ لکھا جاتا ہے کہ ایک دشمن آیا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ حملہ کیا۔ اس زخم کی بنیاد پر آپ نیچے گرے تو ایک نے نیزے سے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک غدار اور ایک دشمن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لکھا ہے کہ آپ کے جسم پر کئی نیزوں کے نشان تھے، آپ کے جسم پر کئی تلوار کے نشان موجود تھے۔ جو ہی آپ شہید ہو گئے، آپ کو قتل کر دیا، تو ان لوگوں نے آپ کی نعش کو اور جتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے تھے ان تمام لوگوں کے سروں کو تشت میں رکھ کر وہاں کے گورنر کو پہنچایا، اور ساتھ ساتھ ان تمام عورتوں کو اور اس بچے کو، جو چھوٹا بچہ ہے علی اصغر، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام لوگوں کو وہاں پر لے جایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بڑا کالا واقعہ تھا، بڑا دردناک واقعہ تھا۔ اس وقت کوفہ کے گلیوں سے رونے اور چیخنے کی آوازیں تھیں کہ خاندان رسول کی عورتوں کو جو ہے قیدی کی شکل میں لے جایا گیا، اور خاندان رسول کے جتنے لڑکے اور مرد حضرات تھے ان کے سروں کو تشت پہ رکھ کر لے جایا گیا۔ اور جب وہاں کے گورنر کے قریب پہنچے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تو بطور مذاق کے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر، ہونٹوں پر ہلانے لگا۔ تو اس مجلس کے اندر ایک صحابی رسول موجود تھے، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تمہاری یہ حرکت کہ تم اپنی چھڑی کو ان ہونٹوں پر ہلا رہے ہو، ان ہونٹوں پر چھڑک رہے ہو جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا اپنی ہونٹوں سے بوسہ دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے پیار کرتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، ایسے ہونٹوں پر تم چھڑی ہلا رہے ہو۔ تو جو گورنر موجود تھا اس نے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا، تو بوڑھا آدمی ہے، رحم کر دیتا ہوں میں تجھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے خاندان والوں کو شہید کیا گیا۔ اور وہ جو گورنر موجود تھا اس نے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کوئی مرد تو نہیں بچا؟ لوگوں نے کہا کہ چھوٹا سا لڑکا ہے، یہ بچا ہے۔ تو کہا کہ اس کو کیوں قتل نہیں کرتے؟ تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے آواز سے کہا کیا تم اس چھوٹے اور بیمار سے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو علی اصغر جو چھوٹے بچے تھے نا وہ بھی آگے بڑھ کر کہنے لگے اگر تم مجھ سے وعدہ کر لو کہ کسی امانت دار، تقوی اور پرہیزگار والے آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ مدینہ روانہ کر دو گے تو مجھے بھی قتل کر دو، میرے علاوہ ان عورتوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ تو بالآخر اس بدبخت نے اس بچے کو چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ تم اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر اپنے مقام اور اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤ۔ اس طرح حضرت علی اصغر کو قتل کیے بغیر چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو پیش آئی ہے وہ دو باتوں کی بنیاد پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایمان والے کو کبھی بھی حق کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، چاہے اس باطل کے سامنے اپنی گردن بھی کٹانا پڑے لیکن کٹائیں گے، لیکن کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوری شہادت کے واقعے میں ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشانیوں اور مصیبتوں اور جنگ کے حالات کے باوجود کبھی بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہمیشہ اسی جنگی حالات کے اندر، جنگی میدان کے اندر نماز کو ادا کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے۔ اس زخمی حالت میں، اس پیاس کی شدت میں بھی کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہمارا دل بھی رو رہا ہے اور ہمارے ذہن پر ایک غم اور فکر کی کیفیت ہے، لیکن اس سے جو عبرت اور نصیحت ہم کو ملتی ہے اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ایک ایمان والا ہے تو اس کو اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر مر مٹنا ہے، اور ایک ایمان والا ہے تو حق کا ساتھ دینا ہے، ایک ایمان والا ہے تو باطل کے سامنے، غلط کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے۔ یہ عبرت، یہ نصیحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے نصیحت کے طور پر سبق دے گئے کہ چاہے اپنے گردن کو کٹا لو، چاہے اپنے خاندان کو قربان کر دو، چاہے اپنے خاندان کو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مٹا دو، لیکن کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ نصیحتیں، عبرتیں ہیں بس۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم جو تماشا کھڑا کرتے ہیں، یہ تماشے سے پوری امت کو بچنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اس وقت ان لوگوں نے تشتوں پر، نیزوں پر لٹکا کر وہاں کے گلیوں اور کوچوں میں پھرا کر دکھایا کہ جو بھی امیر کی خلاف ورزی کرے گا اس کا حشر یہ ہوگا۔ لیکن آج ہم اسی شبیہ کو اور اسی نمونے کو سمجھ کر آج ہم جو گلیوں میں گھماتے ہیں، تو بتاؤ کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کر رہے ہیں یا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن ہیں ان کی مطابقت میں کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو سوچنا ہے، ہر ایک کو سمجھنا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس واقعے سے جو عبرتیں، جو نصیحتیں ملتی ہیں اس کو اپناؤ، لیکن اس کے بعد کے لوگوں نے حضرت حسین اور ان کے خاندان کا جو تماشا کھڑا کیا ہے ان کا ساتھ ہم کو کبھی بھی نہیں دینا ہے۔ ہم لوگوں کو ان تمام طریقے کے بدعات اور رسومات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان بدعات، خرافات اور باطل کے کام، گناہ کے کام سے امت کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی اور اپنے خاندان کی شہادت پیش کی ہے نا۔ یزید وہ امیر بنے گا تو لوگوں کو اللہ کے احکامات پہ نہیں لائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا ہے۔ اس سے امت کو بچانے اور امت کو گناہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اس قربانی کے نتیجے میں ہم لوگ گناہ کریں، اس قربانی کے نتیجے میں ہم لوگ بدعات و خرافات کریں، یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ عقل کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پر بدعات و خرافات کو اپنائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عبرتیں، جو نصیحتیں واقعہ کربلا سے ہم لوگوں کو ملتی ہیں اس کو حاصل کر کے اس کے مطابق مرتے دم تک زندہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر ہے جو بہت مشہور ہے، کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھو اس وقت یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا،
حالانکہ کس کا قتل ہوا؟ ہسٹری کے اندر رہتی دنیا تک جس کا نام قتل ہوا وہ یزید کا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ورقوں میں، تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہیں، اور آپ نے ایک زندہ نمونہ پیش کیا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلام کا نیا مہینہ آتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی بھی یزید کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اس سے نصیحت ہے کہ آدمی حق کے خاطر چاہے وہ تھوڑی زندگی جیے گا لیکن قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک آدمی غلطی کے ساتھ، باطل کے ساتھ، ظلم کے ساتھ چاہے وہ جتنی بھی زیادہ زندگی جیے گا لیکن جو ہی مرے گا پوری دنیا اس پہ بد دعا کرے گی اور اس کو بھلا دے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔